والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس بخاری سماعت کر رہے ہیں۔ اب بخاری شریف سے آج ہمارا حدیث نمبر جو ہے آج ہماری 291، 92 اور 93 ہے۔ حدیث نمبر 291 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مرد عورت کی 4 شاخوں کے درمیان بیٹھ جائے، اس کو تھکا دے، بے شک اس پر غسل واجب ہو گیا۔ یعنی کہ جب مرد اپنی بیوی کی 4 زانوں کے درمیان بیٹھ جائے اور جماع کی کوشش کرے تو اس سے کیا ہے، غسل واجب ہو گیا۔ یہ حدیث نمبر 291 ہے۔ حدیث نمبر 292 بھی سماعت کر لیجیے، پھر اس کے انشاءاللہ عزیز میں اس پر کچھ مسائل آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حدیث نمبر 292، زید بن خالد کہتے ہیں کہ میں عثمان بن عفان کے پاس آیا، ان سے سوال کیا، جب مرد عورت کے ساتھ جماع کرے اور اس کو انزال نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ تو فرمایا وہ وضو کرے جس طرح نماز کے لیے وضو کرتا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ وہ فرماتے ہیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی بات بھی آپ نے سن لی۔ حدیث نمبر 293، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میں نے ان سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی مرد اپنی بیوی سے جماع کرے اسے انزال نہ ہو تو آپ نے فرمایا عورت کے ساتھ جماع کرنے سے جو رطوبت اس کے جسم پر لگ جائے اسے دھو لو اور پھر نماز کی طرح وضو کر لے۔ تینوں حدیث مبارکہ آپ نے سماعت کر لی۔ پہلی جو 2 حدیثیں عثمان بن عفان والی اور حضرت ابی بن کعب والی، یہ بات اس بات کو بیان کی جا رہی ہے کہ اس میں شرط یہ لگائی ہے کہ جب تک مرد کو انزال نہ ہو غسل واجب نہیں ہوگا اس حدیث میں۔ جبکہ حدیث نمبر 291 میں کیا ہے کہ جب مرد اپنی بیوی سے جماع کی کوشش کرے اور 2 شرمگاہ آپس میں مل جائیں اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ جب 2 طرح کی حدیثیں آ جائیں گی، ایک میں ہو رہا ہے ایک میں نہیں ہو رہا، تو اس کو سمجھنا کیسے ہوگا؟ پھر 2 قسم کی حدیثیں علماء کرام بیان فرماتے ہیں۔ وہ جو پہلے کی حدیث تھی، صحابہ کا عمل پہلے والا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی پہلے کا تھا کہ جب تک انزال نہیں ہوگا تو غسل نہیں ہوگا، وہ حکم کیا ہو گیا؟ پہلے کا تھا، منسوخ ہو گیا۔ اب رائج کس پر ہے، عمل کس پر ہو رہا ہے؟ جب مرد عورت کی شرمگاہیں آپس میں مل جائیں تو پھر اس سے غسل واجب ہو جائے گا۔ انزال کی شرط نہیں، انزال ہونے کی شرط نہیں ہے۔ اور رہا یہ مسئلہ کہ پانی پر پانی ہے، ایک حدیث میں لفظ آئے ہیں پانی پر پانی ہے، جب کوئی پانی دیکھے تو پھر اس سے پانی سے مراد کہ غسل کرے۔ وہ ہے خواب کے اندر، جب کوئی مرد جماع کرے، خواب دیکھ رہا ہو کسی عورت کے ساتھ جماع کر رہا ہے، اگر اس سے انزال ہو جائے تو اس پہ غسل کیا ہوگا؟ بولیے، واجب ہو جائے گا۔ اب سمجھ لیجئے، غسل واجب ہونے کے لیے منی کا شہوت کے ساتھ نکلنا ضروری ہے اچھال کے لیے، لیکن جب مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو جائے، گم ہو جائے، جسے کہتے ہیں حشفہ، مرد کا اوپری حصہ عورت کی شرمگاہ میں جب غائب ہو جائے گا، بھلے انزال نہ ہو، غسل واجب ہو جائے گا۔ سمجھ لیا آپ نے؟ اب کوئی ہماری بات سے غلط تاثر نہ لے لے، کوئی ہماری بات سے غلط تاثر نہ لے لے کہ جب تک انزال نہیں ہوگا غسل نہیں ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہے، وہ حکم پہلے کا تھا، منسوخ ہو چکا۔ اب بات کس کا ہے؟ وہ یہ ہے کہ باہمی شرمگاہ ملنے سے غسل نہیں ہوتا۔ یہ بھی سمجھ لیجئے، اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو بغیر کپڑوں کے گلے لگائے تو شرمگاہ تو مل گئی نا، تو اس شرمگاہ ملنے سے غسل نہیں ہوگا۔ لیکن ہاں، جب مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو جائے اب غسل ہو جائے گا، اس کے لیے انزال ہونے کا شرط نہیں ہے۔ ایک شرعی مسئلہ اور سمجھ لیجیے، اگر کوئی نابالغ مرد
بالغ عورت کے ساتھ جمع کرے، کوئی نابالغ مرد بالغ عورت کے ساتھ جمع کرے اور نابالغ کی شرمگاہ اس عورت کی شرمگاہ میں غائب ہو جائے جو کہ عورت بالغ تھی، تو غسل بالغ پر نہیں، اس بالغ پر عورت پر غسل فرض ہوگا، نابالغ پر بولیے نہیں ہوگا۔ یہ آپ نے سمجھ لیا چیزیں کیسے؟ تو اب غسل کا مسئلہ بھی یہی ہے۔ کل ہمارے پاس ایک شخص آ گیا، نے کہا بیوی سے بوسو کنار کرتا ہوں تو مجھے قطرات آ جاتے ہیں، تو کیا آیا اس سے غسل واجب ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ اس قطرے کا تعلق جو ہے وہ مزی کے ساتھ ہوتا ہے، جو لیسدار پانی سا ہوتا ہے، وہ اگر آ جائے تو اس سے غسل واجب بولیے نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص اتنا کمزور ہو گیا کہ وزن اٹھا رہا ہے، اسے منی کے چند قطرے پھر نکل گئے، شدید کھانسی کی وجہ سے پھر نکل گئے، بلندی پہ چڑھ رہا ہے سیڑھوں پہ پھر چڑھ گئے، پھر نکل گئے، تو اس قطروں سے نکلنے سے غسل واجب بولیے نہیں ہوتا۔ غسل واجب ہونے کے لیے کیا ہے؟ شہوت کے ساتھ آنا، یا شہوت نہیں تھی اور اچھال کے ساتھ آنا، لیکن اپنے حشفہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہوگی اچھال کے ساتھ، تو وہ اس پہ غسل واجب ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کے بارے میں دعا ہے، خالق کائنات ہم سب کو سمجھ